اور اللہ کی جو اپوائنٹڈ ڈکری ہے وہی ہو کے رہے گی، لیکن میں نے اپنی پریکاشن لے لی ہے، اور اب پریکاشن کے بعد میں تمام کا تمام توکل اور ٹرسٹ اللہ پہ کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت خوبصورت پریکٹیکل مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم دیا دیکھیں مومنین کو کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ Say nothing ever happens to us except what Allah has ordained for us. He is our helper and protector, and in Allah let the believers put their trust. کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہمارے لیے، اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو۔ لیکن ہم اس بات پہ کام ہیں، کمپوزڈ ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی اس میں کوئی، اللہ کو کوئی فیصلہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آزمائش لینی ہے۔ لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہیلپر اور پروٹیکٹر ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہی پورا کا پورا جو ہے وہ توکل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت ہی ان یوزول اسٹوری جو شاید ہم جو آج کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی عجیب ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مٹیریل مینس پہ زیادہ ٹرسٹ اور بلیف ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت عجیب و ان یوزول ہو، لیکن سبحان اللہ میں نے جب پڑھی میرا بہت ایمان بڑھا کہ دس از اللہ، اور جو بندہ اچھی نیت سے کچھ کرنا چاہے اور اللہ پہ توکل کر کے کرنا چاہے تو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ کام کرا دیتا ہے۔ اللہ کی فوج میں پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں مینشن ہے یہ سٹوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں، کہ جس نے ایک شخص سے جو ہے وہ 1000 درہم ادھار مانگا، قرضہ لیا، اور اس شخص نے اسے کہا جو دے رہا تھا کہ برنگ می اے وٹنس ٹو وٹنس دس ٹرسٹ، کوئی گواہ لاؤ۔ تو اب گواہ کوئی ارد گرد نہیں ہوگا، ظاہر ہے حالات ایسے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے وٹنس، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ تو پھر اس بندے نے کہا اچھا پھر کوئی شیورٹی لے کر آؤ۔ تو اس نے پہلے نے کہا کہ اللہ از سفیشینٹ فار می ایز اے شیورٹی گارنٹر۔ تو دا مین آنسرڈ یو آر رائٹ۔ اب دیکھیں یہ سوسائٹی ایسی ہوگی یا وہ دونوں کا شاید تعلق ایسا ہوگا، دونوں خدا خوفی والے ہیں، پہلا بھی خدا خوفی سے کہہ رہا ہے اور اس کی انرجی ایسی ہوگی، اس کی آواز میں پاور ایسی ہوگی کہ وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے۔ دوسرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس نے جب دیکھا اللہ کو گارنٹر بنایا جا رہا ہے اس نے بھی قبول کر لیا۔ لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی پہ اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن سٹل جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ ضرور کام کرا دے گا۔ بٹ اینی وے، تو پہلے نے آنسر کیا جو ادھار دینے والا تھا، وہ خدا خوفی والا تھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں انشاءاللہ 1000 درہم ادھار، اور اس کو تم ایک خاص مدت کے بعد ریٹرن کر دینا۔ جب وہ خاص مدت پوری ہوئی تو اس شخص نے اس کو جو ہے وہ پیسے بھیجنے تھے ایک بوٹ کے تھرو، تو اس نے سرچ کی کوئی بوٹ جس میں وہ لیٹر، اس نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر میں لکھا تھا کہ پیسے میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں، اور پیسے بھی تھے، تو کوئی بوٹ اس کو جو ہے نا وہ نہ ملی۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ٹوک اے پیس آف ووڈ اینڈ بورڈ اٹ، اس میں سوراخ کر کے he put 1000 dinars in it with a letter from him to his companion and threw it into the sea saying, oh Allah, you know that I borrowed from so and so 1000 dinar and he asked me for a surety, but I said to him that Allah is sufficient for me as a surety, so he was pleased with you and accepted you with pleasure, and he asked me for a witness and I said Allah is sufficient for me as a witness, so he accepted that too. Now I try my best to find a boat to send to him what I owe him, but I couldn't find any, so I entrust it to you. Then he threw it, the piece of wood with the letter and the money, into the sea. Then he left searching for another boat to go back to his country. یعنی اس بندے کی، اب دیکھیں اس میں بڑے لیسن ہے اسٹوری میں۔ ایک، دونوں خدا خوفی والے تھے، پہلے نے اچھی نیت سے اللہ کو گواہ بنایا، دوسرے نے ایکسیپٹ کیا۔ پھر اس کو جب کوئی بوٹ نہیں ملی تو اس کی پہلی کوشش تھی کہ وقت پہ میں پہنچا دوں۔ وہ اتنا گاڈ کانشیس بندہ تھا کہ وہ کمٹمنٹ نہیں توڑنا چاہ رہا تھا اور ٹرسٹ نہیں بریک کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اللہ سے یقین اٹھ جائے، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ کوئی بات کرے اور پھر وہ کوئی کمٹمنٹ توڑے، تو ہمارا ایون اسلام
کے حوالے سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسے مسلمان ہے, although ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تو اس نے خدا خوفی سے ایک وڈ کا پیس بور کر کے اس میں رکھ کے بہایا, اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پیس آف وڈ اس شخص تک پہنچایا. کس طرح پہنچایا؟ اللہ کی پوری فورسز ہیں. وہ بہتا ہوا پہنچا, وہ شخص انتظار کر رہا تھا کسی بوٹ کا کہ میں بھی کوئی بوٹ پہ وہ شخص ہوگا یا اس نے کسی کے تھرو بھیجا ہوگا, لیکن کوئی بوٹ نہ آئی. تو اس کو ایک ووڈن پیس نظر آیا, وہ ووڈن پیس اس نے اٹھایا, گھر لے کر آیا, اور اس ووڈن پیس کو وہ کاٹ رہا تھا تاکہ اس کو فائر ووڈ کے لیے استعمال کرے. وین ہی سارٹ دا ووڈ ہی فاؤنڈ دا منی ان دا لیٹر. سبحان اللہ. تو اس کو وہ منی بھی ملا اور لیٹر بھی ملا جس میں لکھا ہوا تھا. دین دا ڈیپٹر کیم back to the country and went with 1,000 dinars to his companion and said, I strived hard to find a boat to return your money to you, but I didn't find any. The creditor said, did you send something to me? The debtor said, I am telling you that I didn't find a boat before this time. The creditor said, Allah paid on your behalf what you sent in the boat. Allahu Akbar. یعنی وہ دوبارہ 1000 دینار لے کے آیا کیونکہ اس کو تھا پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے, کیونکہ اٹس انبلیویبل اس طرح کا ایکٹ کرنا. لیکن سبحان اللہ, کیا اس بندے کو اللہ نے اپنی پاور دکھائی کہ وہ جو کریڈیٹر تھا جس نے وہ کریڈٹ دیا تھا ڈیپٹر کو, اس نے کہا کہ مسکرا کے کہ بھائی تیری امانت اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا. اچھا, پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, سنن ابی داؤد کی اور ترمذی میں بھی ہے مینشن کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ریسائٹ کرے, کون سی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میں تمام کے تمام امور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہوں, اور کوئی طاقت نہیں, کوئی پاور نہیں, دیر از نو پاور نو اسٹرینتھ ایکسیپٹ ان اللہ. ہی ول گیٹ دا رسپانس, اسے رسپانس دیا جائے گا میں بھی فرشتوں کی طرف سے. یور مشن ہیز بن سیٹ رائٹ, یو آر گارڈیڈ اینڈ یو آر گائیڈیڈ. اور شیطان جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرے گا, اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. اور سنن ابی داؤد میں اضافی الفاظ ہیں کہ شیطان اپنے فیلو شیاطین سے کہتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہارم سچ اے مین, he has been guided to the right path, his mission has been set aright for him and he has been guarded against them, against harm. سبحان اللہ. آپ سوچیں کتنی پاورفل دعا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں, ہم پہ بندش ہو گئی, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے, انگزائٹی, فیئر, ڈاؤٹس, رائٹ. مطلب عجیب و غریب عقائد پہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی, یہ نہ ہو جائے وہ نہ جائے, میں نے خواب دیکھا تھا, اس خواب کی نحوست نہ مجھ پہ جو ہے نا آ جائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیطان بھاگ رہا ہے, کہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ انسانی شیاطین سے بھی اللہ پروٹیکٹ کرے گا. تو صبح شام کے اذکار بھی ہیں, لیکن یہ اتنی پاورفل دعا ہے, کتنا اگنور کرتے ہیں ہم اس کو, کتنا ایمان بڑھتا ہے ایسی باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی قوت دے جی انشاءاللہ. اور لاسٹ اسٹوریز انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو بہت خوبصورت واقعہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ یمن سے آتے ہیں, تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو آر دے, تو انہوں نے خود ہی جواب دیا یمن کے لوگوں نے, جب عمر رضی اللہ عنہ ان سے میٹنگ کی کہ ہو آر یو, تو انہوں نے کہا کہ وی آر المتوکلون, دا ونز ہو پٹ دیئر ٹرسٹ ان اللہ. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, تم لوگ متوکلون نہیں ہو بلکہ تم لوگ متکلون ہو, متکلون who rely on the means not on Allah. کیونکہ متوکل وہ ہے جو بیج بوتا ہے زمین میں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو یہ ایک انہیں تلقین تھی کہ تم اگر یمن سے آ رہے ہو تو کچھ لے کر آؤ. بہت یہ بھی خوبصورت ایک ہمیں تلقین کی گئی ہے اس کے حوالے سے. عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ ایک سلف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 verses in Allah's book suffice me from all the creation. اللہ اکبر. 3 آیات اللہ کی کتاب میں ایسی ہیں جو مجھے کافی ہیں ہر شر سے, ہر شر کے حوالے سے اور انسانیت کے شر کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ پہلی آیت ہے جی سورہ یونس میں, آیت نمبر 107, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. And if Allah touches you with hurt,
there is none who can remove it but he. اور اگر اللہ تمہیں چھو لے کسی شر سے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے. بٹ if he intends any good for you، اگر اللہ وہ تم سے کوئی خیر چاہے گا، کوئی نہیں جو اس کی فیور کو ریپیل کر سکے یا اس چیز کو روک سکے جو تم تک پہنچنی ہے سوائے اس کے. اور وہ جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل دیتا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے. یہ کہتے ہیں وہ پہلی آیت ہے جو مجھے کافی ہو جاتی ہے. دوسری آیت وہ کہتے ہیں جو مجھے کافی ہو جاتی ہے، وہ سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And no moving living creature is there on earth, but its provision is due from Allah, and He knows its dwelling place and its deposit. All is in a clear book. Allahu Akbar. کہ کوئی بھی لیونگ بینگ اس ارتھ پر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو رزق ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ جانتا ہے اس کے ڈویلنگ پلیس کو اور اس کے ڈپازٹ کو. یہ تمام کی تمام چیزیں درج ہیں کتاب مبین، ایک بہت ہی کلیئر بک میں. یہ آیت انہیں کافی ہو جاتی ہے. دیکھیں اسلاف اس طرح اپنا ایمان اور توکل بلڈ کرتے تھے، آیات سے اسٹرینتھ لیتے تھے. تو ہم گانوں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں یہی تو فرق ہے. بلکہ وہ ایک بہت خوبصورت بات ہے نا کہ ایک سلف سے پوچھا گیا کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق تھا، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی اور دل میں اللہ کی محبت تھی. تمہارے جو ہے نا وہ نہ ہاتھ میں دنیا ہے، نہیں بلکہ یہ کیا ہے، ہاں بلکہ کسی نے ایک سلف سے پوچھا نا کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ صحابہ کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور ہاتھ میں دنیا تھی. تمہارا مسئلہ یہ کہ تمہارے دل میں دنیا ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یعنی پھر بھی کچھ نہیں آتا. تو یہ فرق ہے کہ دیکھیں صحابہ کا توکل اللہ سے تھا، انہوں نے دنیا کو دل میں نہیں بسا لیا تھا، ہاتھ میں تھی دنیا، امیر بھی تھے صحابہ. لیکن جب یہاں پہ انٹر ہو جاتا ہے مال اور انسان گریڈی بن جاتا ہے، پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح تیسری جو آیت ہے وہ سورہ فاطر کی ہے، اور وہ ہے جی آیت نمبر 2 چیپٹر 35 ورس نمبر 2. وہ کیا ہے جی؟ اور یہ فرما رہے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، عامر ابن عبد قیس رحمہ اللہ کہ 3 آیات قرآن کی مجھے کافی ہو گئی. تو تیسری ہے جی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. آیت نمبر 2 سورہ فاطر. وٹ ایور آف مرسی دیٹ از آف گڈ اللہ may grant to mankind, none can withhold it, and whatever he may withhold, none can grant it thereafter, and he is the Almighty, the All-Wise. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ amazing, such strength from قرآنی آیات. یہ 3 آیات کو میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹلی انشاءاللہ میں کچھ آپ کو اپنے آنکھوں دیکھے واقعات اس حوالے سے بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ میں نے ایک عرصہ لاہور میں جب شروع میں رہا تو میرے روم میٹ ایک قاری صاحب تھے، ماشاءاللہ بہت نیک انسان. روم میٹ نہیں کہوں گا، یعنی اپارٹمنٹ میٹ کہہ لیجیے. تو ان کو میں رات کو ماشاءاللہ تہجد پڑھتے دیکھتا تھا، اور وہ نوکری کی تلاش میں تھے، اور وہ کچھ فردر اسٹڈی بھی کر رہے تھے. لاہور میں کوئی نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے تھے، اور کچھ فردر پروجیکٹس بھی لانچ کرنے آئے ہوئے تھے. تو ڈیلی وہ قرآن کا آدھا پارہ تقریباً پڑھتے تھے تہجد میں، اور اللہ سے مانگتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی اور میں دیکھتا تھا. سبحان اللہ. ہم میں سے کئی لوگ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دبئی چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، اور وہاں جا کے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. یعنی اللہ سے تعلق ہی نہیں قائم ہوتا اور بس نوکری کی تلاش میں. تو میں نے اس کے بدلے ایسا انہیں اسٹیٹس ملتے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ناؤ ہی از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن ڈوئنگ لاٹس آف پروجیکٹس. ظاہر ہے نام نہیں لوں گا تو ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، بٹ میری آنکھوں کے سامنے وہ اتنا کام کر رہے ہیں،
اتنی اچھی جاب اللہ نے انہیں دی ماشاءاللہ، اور ان کے معاملات اتنے آسان کیے. تو دس از اے بیوٹیفل اسٹوری ان فرنٹ آف می کہ جب کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اللہ سے لا لگائی ہوئی تھی، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پلیز کر رہے تھے. ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں، ہم تو بلکہ حالات خراب ہوں گناہوں میں چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برکت آئے گی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دے. تو جزاک اللہ خیر جی. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشیل فار یو. اللہ ہمیں متوکلون میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اور تمام لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. جسٹ ٹو سمرائز، دیکھیں توکل ایک فرض عمل ہے ہر مومن پہ، مسلمان پہ، اور اس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جاتی.